رات کے قریب 8 بج چکے تھے۔ میاں بیوی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ شیلا نے آج شوخ لباس پہنا ہوا تھا، کلائیوں میں 7 رنگی چوڑیاں۔ آصف بھی ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ وہ دونوں جانتے نہیں تھے کہ کچھ ہی دیر بعد کتنا بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ آصف کپڑے بدلنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ شیلا نے بستر سے شکنیں درست کیں، دونوں تکیے اچھی طرح جمائے۔ اچانک شیلا کی نگاہ موبائل فون پر جا کر پڑی۔ آصف موبائل فون کی طرف سے غفلت نہیں کرتا تھا، لیکن شاید موبائل تھوڑی دیر پہلے اس کی پینٹ کی جیب سے پھسل کر تکیے کے پاس گر گیا تھا۔ اس نے یوں ہی اسکرین کی طرف دیکھا، وہاں ابھی ٹیکسٹ میسج کی نوٹیفیکیشن آئی تھی۔ فون نمبر پڑھ کر شیلا کا دماغ جیسے ابل کر رہ گیا۔ پورے بدن میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ یہ اسی حرافہ نازنین کا نمبر تھا جو پچھلے کئی ماہ سے آصف کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بے شرم شادی شدہ تھی، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ 4-5 ماہ پہلے اس سلسلے میں آصف اور شیلا کے درمیان زوردار جھگڑا بھی ہوا تھا، جس کے بعد کافی عرصہ سکون سے گزر گیا، مگر آج پھر شیلا کو اس کا میسج اسکرین پر نظر آ ہی گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ لکھا ہوا تھا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، شکر ہے تم نے یاد تو کیا جانے من۔ شیلا کا سارا خون جیسے دماغ کو چڑھ گیا۔ آصف گنگناتا ہوا شلوار قمیض پہن کر باہر نکلا تو شیلا کے موڈ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا بیگم؟ وہ تو کسی بکھی بلی کی طرح اس پر جا پڑی۔ 3 مرلے کے اس چھوٹے سے گھر کے درمیانی سائز کے کمرے میں آصف سمجھ نہ سکا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلائی، کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ 1 سال میں ہی اگر تمہارا دل بھر گیا ہے مجھ سے تو دفع کر دو، مجھے طلاق دے دو اور اس کمینی کے سارے ارمان پورے کر دو۔ اس نے اپنے شوہر آصف کا منہ نوچنا چاہا تو اس نے اس کی کلائیاں تھام لیں اور گھما کر دیوار پر دے مارا۔ تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بک رہی ہو۔ شیلا نے موبائل فون کھینچ کر اس کے سینے پر دے مارا۔ دیکھو اس میں اپنے کرتوت، وہ گرجی۔ آصف ہڑبڑاہٹ میں سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ پہلے تو میں نے سب کچھ خاموشی سے سہ لیا تھا آصف، پر آپ دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تمہارے ماں باپ کے گھر جا کر انہیں سب کچھ بتاؤں گی، جن کی زبانیں تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتیں۔ ٹانگیں توڑوا دوں گی میں تمہاری۔ آصف بھی غیظ و غضب میں آ گیا اور طیش کے عالم میں شیلا کی طرف لپکا۔ شیلا فوراً بیڈ کے اوپر چڑھ گئی۔ تم نے جو میری زندگی کے ساتھ تماشا کیا ہے نا آصف، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک دن تم خود کو بالکل بے بس اور نہتا پاؤ گے، دیکھ لینا آصف۔ آصف اس کے روبرو بیڈ پر کھڑا ہو کر چلانے لگا اور اسی دوران شیلا کی کسی بات پر آپے سے باہر ہو کر اس نے 2 زناٹے دار تھپڑ دے مارے اور نیچے دھکا دے دیا۔ شیلا اپنے پورے وزن سے سر کے بل نیچے گری اور یکدم ساکت ہو گئی۔ آصف اس کی طرف لپکا اور بازو کا سہارا دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی گردن عجیب بے ڈھنگے سے انداز میں ایک طرف لٹک گئی۔ وہ اپنے وزن پر سر کے بل ایسے زاویے سے گری تھی جس سے اس کی گردن کی ہڈی شاید ٹوٹ گئی تھی۔ شیلا اٹھو، ہوش کرو۔ وہ یکدم حواس باختہ ہو گیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک بے جان وجود موجود ہے۔ شیلا کی 7 رنگی چوڑیاں کرچی کرچی زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ پلٹی ہوئی آنکھیں اور ہیبت ناک انداز میں ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی گردن اس کی کہانی کے ختم ہو جانے کا پیغام دے رہی تھی۔ آصف نے ایک نظر دوبارہ فرش پر پڑی اپنی بیوی کے بے جان وجود پر ڈالی، وہیں بیٹھ کر اپنے حواس بحال کرنے لگا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ سب سے پہلی سوچ جس نے اس کے دماغ کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ یہ تھی کہ شیلا کا چھوٹا بھائی رضوان، جو ان دنوں ان کے ہاں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے قیام پذیر تھا، وہ اکیڈمی سے یقیناً تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچنے والا تھا۔ چنانچہ اس کے آنے سے پہلے اسے ہر صورت اس موقع سے اپنی عدم موجودگی ثابت کرنی تھی اور ساری صورتحال کو کوئی اور رنگ دینا تھا۔ اس نے گرد و پیش میں نظر دوڑائی اور چند لمحوں میں ایک پورا منصوبہ اس کے ذہن میں اتر آیا۔ سب سے پہلے وہ کرسی کھینچ کر لایا، اسے پنکھے کے نیچے رکھا۔ شیلا کا تلے کنارے لگا نارنگی دوپٹہ وہیں فرش پر پڑا تھا۔ دوپٹے کو اس نے شیلا کی ٹوٹی ہوئی گردن کے گرد ڈال دیا اور پھر ہمت جمع کر کے کسی نہ کسی طرح اس کے بے جان وجود کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔
سرد موسم کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اب دوسرا مرحلہ کمرے کو اندر سے بند کر کے کسی نہ کسی طرح باہر نکلنے کا تھا، جو اس کے لیے پریشان کن بات ثابت ہو رہی تھی۔ کمرے سے نکلنے کا واحد ذریعہ ایک روشن دان تھا اور اس میں فکس شیشہ لگا ہوا تھا، اور یہ روشن دان کافی چھوٹا بھی تھا۔ آصف جیسا صحت مند اس میں سے کسی صورت نہیں گزر سکتا تھا۔ اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں کودا۔ بیڈ روم کے دروازے کے نیچے والے سلائیڈنگ بورڈ جو فرش کے سوراخ میں جاتا تھا کچھ عرصے سے لوز تھا۔ پیر کے انگوٹھے سے ہلکی سی جنبش دینے پر ہی ڈھلک کر سوراخ میں چلا جاتا تھا۔ اگر باہر نکل کر دروازے کو اس طرح سے ہلایا جائے کہ اندر والا بورڈ گر جائے تو سارا معاملہ حل ہو جاتا۔ کافی سوچ بچار اور تیاری کے بعد آصف نے عمل درآمد کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ وہاں سے کانپتا نکلا اور سیدھا ایک نزدیکی چائے کی ہوٹل پر پہنچ گیا۔ سب چیزیں اس کی توقعات کے مطابق ہو رہی تھیں۔ ابھی اس نے چائے کے پہلے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ اس کے سالے رضوان کی کال آ گئی۔ خوف اور اضطراب سے اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ بامشکل ہی اتنا کہہ پایا کہ آپی نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے، کھول نہیں رہی۔ آصف جس پریشانی اور انتشار میں تھوڑا بہت شور مچاتا ہوا وہاں سے بھاگا تھا تو کچھ محلے دار اور واقف کار لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو پڑوس کی کچھ عورتیں بھی ہکا بکا کھڑی تھیں۔ بند دروازے کو پیٹا جا رہا تھا۔ سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ آصف نے بھی خود کو وحشت زدہ ظاہر کیا اور دروازے پر 2 ہتھڑ سے برسانے لگا۔ اسی دوران ایک محلے دار نے بانس کی سیڑھی لگائی اور روشن دان کا شیشہ صفائی سے توڑا اور ایک چھوٹے لڑکے کو روشن دان کے ذریعے کمرے میں داخل کر دیا۔ دہشت زدہ لڑکے نے چند سیکنڈ میں ہی اندر سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کمرے میں شیلا کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی۔ نہیں شیلا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آصف کی دھاڑیں اس چھوٹے سے گھر کی در و دیوار کو لرزانے لگیں۔ محلے کے بڑے بڑے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس بھی آ گئی۔ جائے وقوع کا اندازہ لیا گیا۔ آصف اور رضوان کے بیان بھی درج ہوئے۔ رضوان نے اپنے بیان میں کہا کہ سر، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر گھر میں چلتے ہیں۔ مجموعی طور پر تو آصف بھائی ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ آپی باشعور اور 5 وقت کی نمازی تھیں۔ پھر پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا۔ رضوان اتنا ہی کہہ پایا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ آصف بھی اپنی بناوٹی خستہ حالت کے پیش نظر کم ہی بولا۔ آفیسر سیف، رضوان آپ کو سب کچھ بتا چکا ہے۔ میرا سینہ تو درد سے پھٹا جا رہا ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کا، اپنا دکھ سکھ کا ساتھی کھو دیا ہے میں نے۔ پھر بھی آپ جو پوچھیں گے بتاؤں گا۔ پتہ نہیں کس بات پر دل برداشتہ ہو کر میری بیوی مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ آصف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شیلا کی موت کا راز جیسے اس کے ساتھ ہی دفن ہونے جا رہا تھا۔ اہل محلہ کے سامنے کمرے کے روشن دان کا شیشہ توڑا گیا تھا۔ کمرے کے اندر سے جو زمینی شہادتیں ملی تھیں وہ بھی یہی ثابت کرتی تھیں کہ شیلا نے خود اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر خودکشی کی ہے۔ پنکھے سے باندھا اور پھر لکڑی کی کرسی کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ قانونی کارروائی چند ہفتے تک جاری رہی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ کیس کے سلسلے میں آصف کو 2-4 مرتبہ کچہری جانا پڑا اور اس کے بعد زندگی کی شاہراہ اسے پہلے سے کئی زیادہ سہل دکھنے لگی۔ سب کچھ بے خبری کی گہری تاریکیوں میں چھپ گیا۔ شیلا کے لواحقین بھی رو دھو کر چپ ہو گئے۔ وہ خوبرو اور نیک لڑکی جس کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا اب کہانی بن کر رہ گئی تھی، جس نے ایک روز شوہر کے موبائل فون میں جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی 8 ماہ بعد کی بات ہے۔ نازنین اور آصف بات کر رہے تھے۔ نازنین یار، آپ جلدی سے اس بندے سے چھٹکارا حاصل کر لو، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ شہر کے ایک تجارتی علاقے کے مشہور ریسٹورنٹ میں آصف اور نازنین آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو چاہت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی گزشتہ زندگی کا باب کب بند ہوا اور کیسے بند ہوا، آصف تو جیسے وہ سب کچھ بھلا چکا تھا۔ شیلا کا نام اس کی یاد کے صفحے پر سے حرف غلطی کی طرح مٹ چکا تھا۔ نازنین نے اپنے بالوں کو پیشانی سے پیچھے ہٹایا اور آصف کی بات کے جواب میں بولی، یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہے سویٹ ہارٹ،
تم تو جانتے ہو کہ کس قسم کا انسان ہے وہ۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر ہماری طلاق کی ہلکی سی بھی پھینک بھی میرے شوہر کو پڑ گئی تو شاید مجھے وہ جان سے ہی مار دے۔ مجھے یہ خوف بھی رہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نازنین کا شوہر چودھری باقر بدماش ٹائپ بندہ تھا۔ ایم پی اے کی پشت پناہی حاصل تھی اور پیسوں کے عوض اپنے علاقے کے لوگوں کا جائز اور ناجائز کام نکلوا لیتا تھا۔ آصف اسی بنا پر اس سے ٹکر لینے سے گھبراتا بھی تھا، لیکن دوسری طرف نازنین کو ہر صورت اپنی زندگی کی گاڑی پر بٹھانا چاہتا تھا۔ بس شہلا کا ڈر تھا، تم فکر نہ کرو، مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، اور جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اپنی نئی زندگی کے پہلے آزادانہ تفریح سفر پر نکلیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ یعنی ہمارا ہنی مون، ناران کاغان، جہاں جہاں تم کہو گی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ مستقبل کی خوش آئندہ خیالات سے دونوں کی نگاہیں مہمور ہو گئیں۔ نازنین نے اپنے آبشاروں جیسے سیاہ ریشمی بالوں کو کیچر کی بندش سے آزاد کر کے ایک ادائے بے نیازی سے آصف کی طرف دیکھا، اور آصف کو لگا کہ 2 مہینے کی سیونگ سے کرائے گئے اس پرتکلف ڈنر کے پیسے پورے ہو گئے ہوں۔ مگر اس وقت انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان سے چند قدم کی دوری پر نازنین کے شوہر چودھری باقر کا ایک قریبی دوست بیٹھا انہیں عقبی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ آصف گنگناتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ٹی وی آن کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، لیکن اپنا دل و دماغ تو جیسے وہ نازنین کے روبرو بیٹھے ریسٹورنٹ کی اسی ٹیبل پر ہی چھوڑ آیا ہو۔ اب ہر ملاقات پر اسے ایسا ہی لگتا تھا۔ نازنین کا جادو تو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شادی کی پیش نظر اس نے کمرے میں کافی تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ آصف نے چینل چینج کرنے کے لیے ریموٹ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اسے کال بیل سنائی دی۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا، بادل ناخواستہ اٹھا اور پاؤں میں چپل کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ کون ہے بھائی؟ تیرا باپ، دروازہ کھول۔ آصف اس آواز کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن بولنے والے کے انداز سے اسے اشارہ مل گیا تھا۔ دروازے کی ہول سے باہر جھانکا تو اس کا اندیشہ حقیقت کا روپ دھاڑے کھڑا تھا۔ میں نازنین کا شوہر چودھری باقر۔ اس کی عمر 40 کے درمیان ہو گئی۔ بڑی بڑی مونچھوں والے چہرے پر ایک سپاکی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آصف کے ماتھے پر تو پسینے کی بوندیں چھپکنے لگی تھیں۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا جبکہ ساتھ دیوار پر 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ باقر دیوار پھلانگ کر اندر آنے لگا تھا۔ اس وقت آصف کے ہاتھوں کے طوطے چھوٹ گئے جب اسے چودھری باقر کے ہاتھ میں ایک بلیک موزر صاف دکھائی دیا۔ آصف اندھا دھن اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس کا پستول الماری میں پڑا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چودھری باقر کا نشانہ بننے سے پہلے وہ خود اس کو اڑا دے گا۔ اپنی رفتار میں اس نے کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کو لڑکھڑایا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا، اور پھر 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی، اس نے جیسے اس کی رگوں میں خون کو جما دیا تھا۔ دروازے کا اندرونی بورڈ جو زمین کے اندر جاتا تھا وہ جھٹکا لگنے سے اندر گر چکا تھا۔ جرم جو مظلوم کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا، جرم جو مجرم خود بھی بھول چکا تھا لیکن قدرت نہیں بھولی تھی، اور آج اس نے اچانک ہی آ کر مجرم کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا آصف، دیکھنا ایک دن تم بالکل خود کو بے بس اور نہتا پاؤ گے۔ یہ کسی کے بولے الفاظ تھے جو آخری بار اس کے ذہن میں گونجے تھے، اور پھر سلنسر لگے موزر سے نکلے 2 شعلوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قانون اپنا راستہ ڈھونڈ نہیں سکا تھا، مگر قدرت کے مکافات نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ جب شیلا کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کمرے کو اندر سے بند کرنے کے لیے آصف نے جس خراب بورڈ کا استعمال کیا تھا اور خود کو سچا ثابت کر لیا تھا، آج اسی بورڈ نے دروازہ پھر سے اندر سے بند کیا اور آصف اندر نہ جا سکا، جو اب نازنین کے شوہر باقر کی گولیوں کا نشانہ بن کر موت کی گھاٹ اتر گیا۔ شیلا کو دنیا والے تو انصاف نہ دلا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آصف کو سزا دے کر شیلا کو انصاف دے دیا۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دھوکہ نہ آج تک کسی کو ہضم ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو راس آیا ہے۔
بے شک شیلا کی موت ایک حادثہ تھی، لیکن آصف اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو بہت ہی خالص ہوتا ہے، ایسے میں کسی دوسرے کو شامل کرنا امانت میں خیانت کرنا اور گناہ کے برابر ہے۔ آپ کے خیال میں اس کہانی کا انجام کیسا تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔